السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں قرأت کرنا ضروری ہے، یعنی ہر رکعت کے اندر اتنی مقدار میں قرآن کریم کا پڑھنا جس سے نماز درست ہو۔ اس سلسلے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چھوٹی اگر آیتیں ہوں تو ایسی صورت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بڑی آیت ہو تو وہ بڑی آیت اتنی ہو جو چھوٹی 3 آیتوں کے بقدر شمار کی جائے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مختلف اوقات میں، جیسے دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن صورتوں کی قرأت کیا کرتے تھے، کن صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، بہت سارے احباب یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء نے بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل کا تھا۔ طوال مفصل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ صورتیں، یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک۔ سورہ حجرات یہ پارے 26 کی صورت ہے، اور سورہ بروج یہ پارے 30 کی صورت ہے۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اس درمیان میں جتنی صورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی صورت ترتیب وار تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل کی تلاوت کرتے تھے، یعنی وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک۔ سورہ طارق سے سورہ بینہ تک یہ پارے 30 کی صورتیں ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے کہیں سے بھی کسی بھی صورت کو تلاوت کر لیا کرتے تھے عصر اور عشاء کی نماز میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار مفصل کا اہتمام کرتے، یعنی سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک جو اخیر کی صورتیں ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ گویا ہمیں معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور ظہر میں طوال مفصل کی قراءت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور عشاء کے اندر اوساط مفصل کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے اندر قصار مفصل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان فرض نمازوں کے اندر۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جو سنت نماز ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تنہا، ظاہر سی بات ہے سنت نماز ہے تو تنہا ہی پڑھی جائے گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ وتر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طور پر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہم سب جانتے ہیں، سورہ اعلیٰ بھی پارے 30 نصف پارے کے پاس میں یہ صورت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو گویا فرض نمازیں 5، اس میں کون سی تلاوت ہوتی تھی، کیسے ہوتی تھی، یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ وتر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کا کیا معمول تھا، اور فجر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں خاص طور پر پہلی رکعت میں جو ہے سورہ الف لام میم سجدہ جو پارے 21 کی صورت ہے، اور ایسے ہی دوسری رکعت میں سورہ دہر جو پارے 29 کی صورت ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے نماز کے اندر۔ اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے ہٹ کر بھی تلاوت کیا کرتے تھے، چونکہ یہ جو صورتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں یہ بطور سنت ہے، مسنون ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی کرنا چاہیں قرأت تو کر سکتے ہیں۔
اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو طوال مفصل والی صورتیں ہیں، یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، تو اس میں کچھ صورتیں وہ ہیں جو بڑی بڑی ہیں، تو کیا ہم پوری مکمل صورت کی تلاوت کریں؟ آیتوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو اس میں علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو 60 آیتیں یا 100 آیتوں تک اس کا جو ہے میکسیمم نمبر ہوتا تھا۔ اب نماز پڑھانے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے مصلی کس عمر کے ہیں، کس ایج کے ہیں۔ کیا وہ اس مسنون قرأت پر یعنی 60 آیتیں یا 100 آیتیں اس پر اگر تلاوت کی جائے تو کیا وہ پیچھے ٹھہر پائیں گے یا نہیں؟ اگر ٹھہر پاتے ہوں تو اس طرح کی قرأت کرنا مسنون ہے، ٹائم کی لیمٹ رکھتے ہوئے، ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے، اور اگر نہیں تو کم از کم درمیانی اوسط اعتبار سے آیتوں کی قرأت کرنی چاہیے نماز کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ معوذتین پر بھی یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پر بھی نماز کو مکمل کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسنون قرأت تو یہ ہے، اتنی آیتوں کو پڑھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن پیچھے مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم جتنی تعداد پڑھا سکتے ہیں اتنی تعداد میں ان آیتوں کی تلاوت کر لینی چاہیے نماز کے اندر، کیونکہ نماز تو چھوٹی 3 آیتیں یا ایک ایسی بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کی تلاوت سے بھی نماز کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوئی، اور یہ روایت مسند احمد حدیث نمبر 7991 میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھانے والے ہو جائیں یا خود پڑھنے والے ہو جائیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں نماز کو پڑھایا ہے یا پڑھا ہے مسنون قرأت کے ساتھ میں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں رک کر ایک بڑی اہم بات جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جنہیں صرف پارہ 30 کی اخیر 10 صورتیں یاد ہے، اور بہت سارے تو وہ بھی ہیں جنہیں صرف 3 یا 4 صورتیں یاد ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو کم از کم 20 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے، اور آج کل تو معمول بنا لینا چاہیے کہ پارہ 30 کے آخر کا جو نصف ہے، آخر کا جو آخری حصہ ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے بچے جو اسکولز جاتے ہیں وہ 5 سورے یاد کر لیتے ہیں، پنسورہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ وغیرہ۔ پارہ 30 بھی یاد کر لینا چاہیے۔ تو قرآن پاک کو جتنا ہم یاد کریں گے، یاد قرآن پاک ضرور ہوگا یاد کرنے پر، اور پھر اس کو نمازوں میں اس انداز میں پڑھیں تاکہ وہ قرآن یاد رہے اور ہماری نماز مسنون انداز میں مکمل ہو جائے اور تکمیل کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔